مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا، اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی، اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے رب کے قرآن کا۔ 15 شعبان کو روزہ رکھو تو یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں اتنی رکعت نماز پڑھو تو یہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ بدعت کرنے والا یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد اکرم کا دین ناقص ہے، ادھورا ہے، اور ہم بدعت کر کے اسے پورا کریں۔ اسی لیے جب قرآن کریم کی وہ آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا پاپ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس نے بدعت کی، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑ کا کام کیا، اس نے دین کو ادھورا قرار دیا، اس نے محمد عربی کے دین کو مکمل قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں بڑھیا دائی کی اس مسجد پر اس بدعت کا رد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اور یہ بات 135 سال سے ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رات عام رات ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر کوئی جاگ کے عبادت کر رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی قبرستان میں جا کر کے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو۔ اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے تو آپ خاص طور سے جمعہ کے دن نہیں رکھیں گے، نبی نے منع کیا۔ آپ کو تہجد پڑھنا ہے، آپ ہفتے کے 7 دن پڑھیے، لیکن آپ کسی دن نہیں پڑھتے، خاص طور سے جمعہ کی رات پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، نبی نے منع کیا۔ کسی رات کو، کسی دن کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا یہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اسی لیے عید کے پہلے جو رات آتی ہے اس رات بھی بہت سے لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ پورے رمضان آپ نے تہجد پڑھا، تراویح پڑھی، عید کا چاند آ گیا، اس رات کو نارمل طریقے سے گزارو بھائی، صبح عید کی نماز پڑھو، کیونکہ اس رات نبی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارا کہنا یہی ہے میرے بھائی، ہمیں عبادت سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں بدعت سے پرابلم ہے۔ اور آج امت کے حالات آپ دیکھیں، ہر طرف جوتے کھا رہے ہیں ہم۔ جو امت اتنے جوتے کھا رہی ہے اس کے باوجود بھی بدعات میں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا، اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی، اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے رب کے قرآن کا، اور دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا۔ مجھے ذمہ داروں نے موضوع دیا ہے محبت رسول، بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، بڑا جذباتی ٹاپک ہے۔ کون مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا؟ مگر آج ہم 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال، ہم رسول سے محبت کیوں کریں؟ دوسرا سوال، ہم رسول سے محبت کتنی کریں؟ اور تیسرا سوال، ہم رسول سے محبت کیسے کریں؟ بھائی محبت جو ہوتی ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے طبعی محبت، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، طبعی محبت ہے، ماں بچے سے پیار کرے گی ہی۔
اولاد اپنے باپ سے پیار کرتی ہے، وہ طبعی محبت ہے۔ جو رشتہ داری کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی محبت۔ ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، کسی کی تقریر اچھی لگ رہی ہے، کسی کا انداز گفتگو اچھا لگ رہا ہے، کسی کے لکھنے کا اسٹائل اچھا لگ رہا ہے، کسی کی کتاب بہت اچھی لگ گئی، تو ہمیں اس کے علم سے، اس کے جو ہے کسی کمال کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے روحانی محبت، کہ ہمیں اس سے ہمارے مذہب کی وجہ سے محبت ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس سے محبت ہو۔ یہ محبت کے 3 معیار ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ نبی اس امت کے روحانی باپ ہیں، نبی اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور ہم سب اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ اور جملہ نوٹ کرو، اگر حق کی بات آئے تو ایک امتی کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے نبی کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مسلمانوں، تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے لیے مقدم ہے۔ اگر موقع آئے تو اپنے نبی کے لیے تم جان دے دو، جان سے بھی بڑھ کے تمہیں عزیز ہونے چاہیے تمہارے نبی، اور نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت۔ تو نبی اکرم سے ہمارا ایک رشتہ تو یہ ہے، امتی کا رشتہ۔